the Sunnah inspired bayan, we learn to live, to love, forgive, and quietly give. Sunnah inspired bayan. والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس وقت میں یو کے شہر برمنگم میں ہوں اور وہاں سے مجھے اس وقت براہ راست اسلامی بہنوں میں بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ بیان اس وقت مدنی چینل انگلش جو ہے اس پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے میں ایک بہت ہی پیاری سنت بیان کرتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر یا کسی اور مقام پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یعنی بہت زیادہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم سلمنی وسلم منی، یعنی اے اللہ پاک مجھے سلامت رکھ اور لوگوں کو بھی میری طرف سے خیر یعنی بھلائی ہی پہنچا۔ بہت ہی خوبصورت پیاری دعا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ دعا ہم سب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے یہ ہم کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے سلامت رکھ، یعنی اپنے لیے بھی سلامتی کی دعا ہے، جیسے آپ بھی پڑھیں میں بھی پڑھوں تو ہم اپنے لیے بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے سلامت رکھ اور میرے وجود سے بھی یعنی میری ذات سے بھی لوگوں تک خیر یعنی سلامتی پہنچے، یہ ہم اپنے لیے اللہ سے دعا کریں۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب اپنے گھر سے نکلتے تو یہ دعا اللہم سلمنی وسلم منی یہ پڑھا کرتے تھے۔ تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت ہی زبردست تابعی بزرگ گزرے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کوئی فتویٰ دیتے یا کوئی بات کہتے تو ہمیشہ یہ دعا پڑھتے، اللہم سلمنی وسلم منی۔ بہت مختصر مگر بڑی جامع اور بڑی خوبصورت یہ دعا ہے۔ میری تمام اسلامی بہنوں سے جو اس وقت بیان میں شامل ہیں، اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں یا کہیں بھی دیکھ کر سن رہے ہیں، میری آپ سب سے درخواست ہے، یہ پہلے تو یہ دعا مل کر پہلے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم سلمنی وسلم منی، اللہم سلمنی وسلم منی، اللہم سلمنی وسلم منی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ میں اپنے لیے سوچوں، آپ اپنے لیے سوچیں کہ اللہ پاک مجھے بھی سلامتی دے۔ سلامتی تو پھر سلامتی ہے نا، کمپلیٹلی کتنی خوبصورت دعا ہے یہ سلامتی کی۔
اچھا صرف یہ نہیں کہ صرف مجھے سلامتی ملے، دعا یہ ہے کہ میری ذات سے بھی کسی کو نقصان نہ ہو، میری ذات سے بھی کسی کو کوئی شر نہ پہنچے، میری ذات سے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یعنی میری ذات بھی لوگوں کو آسانی پہنچانے والی ہو۔ تو یا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میری ذات سے بھی سلامتی ہی پھیلے، خیر ہی پھیلے، بھلائی ہی پھیلے۔ تو یہ دعا اللہ کرے کہ ہم کرنے کی عادت بنائیں۔ ایک اور بھی بڑا پیارا، یہ تو کچھ سنت تو میں نے آپ کو بیان کیا، یہ امیر سنت کی تحریر میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ پچھلے دنوں امیر سنت نے یہ تحریر لکھی ہے، اور اس تحریر کی ڈیٹ بھی ہے میرے پاس 7/7/26، یعنی آج 8 جولائی ہے 2026، یہ 7 جولائی 2026 کی تحریر ہے الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کرے کہ اس کو پڑھنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ بچے بھی امیر سنت نے ایک بڑی پیاری ایک اور وظیفہ دیا تھا، وہ وظیفہ یہ ہے کہ مثال جب بھی گھر سے نکلتے ہیں، جیسا بھی آپ گھر پر ہیں یا گھر سے باہر ہیں، جب بھی گھر سے نکلیں تو ہم پڑھنے کی عادت رکھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں اور 11 ٹائم پڑھیں، یا حفیظو یا سلامو، میرے ساتھ دہرا لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کہیں یا حفیظو، ہا عضوا ہے آخر میں، یا حفیظو یا سلامو 11 ٹائم، یا حفیظو یا سلامو۔ اب مثال کا تو اتنے بڑے بچے ہیں جن کو پڑھنا بھی آتا ہے، تو آپ ان کو کہیں گھر سے باہر بھیج رہی ہیں تو آپ ان کو کہتے بیٹا پڑھ لو یا حفیظ ہو یا سلام ہو، یا حفیظ ہو یا سلام ہو، یا حفیظ ہو یا سلام ہو۔ تو اتنی خوبصورت یہ دعا ہے۔ اچھا اگر بچہ نہیں پڑھ سکتا، اتنا چھوٹا ہے کہ اس کی ادائیگی نہیں ہوتی اس سے، تو آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ چلو بیٹے 2 منٹ رکو، یا حفیظ ہو یا سلام ہو، یا حفیظ، آپ پڑھیں چلے کتنی دیر لگتی ہے، گھڑی دیکھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، یا حفیظ ہو یا سلام ہو، 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 صلی اللہ علیہ محمد۔ ہارڈلی 15 سے 20 سیکنڈ لگتے ہیں، ہارڈلی 15 سے 20 سیکنڈ لگتے ہیں، اس سے زیادہ دیر تو آپ سگنل پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سگنل پر کھڑے ہوتے ہی نا، کھڑا ہوا جاتا ہے نہیں ہوا جاتا بات کی بات ہے، لیکن سگنل آپ کو کھڑا تو رکھ دیتا ہے نا، 1-1 منٹ ہم سگنل پر کھڑے رہتے ہیں۔ تو اب اس کی برکتیں دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالی حادثے سے بچیں گے، نقصان سے بچیں گے، لوٹ مار سے بچیں گے، کوئی آپ کو اللہ پاک نے چاہا تو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حفاظت بھی رہے گی اور سلامتی بھی رہے گی۔ یعنی 2 کتنی خوبصورت باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں۔ نمبر 1 سنت دعا، اللہم سلمنی وسلم منی، اللہم سلمنی وسلم منی، یا اللہ مجھے سلامتی دے اور میرے سے سلامتی یعنی خیر ہی پھیلے، خیر ہی پہنچے، یہ ہوئی۔ اور ایک یہ ابھی میں نے آپ کو دعا بتائی۔ تو یہ دعا میں یہ ہوتا ہے یا حفیظ ہو یا سلام ہو، کوئی کہیں جا رہے ہیں، کسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں، گھر سے جا رہے ہیں، ایون کہ اب جیسے کہ دفتر سے جا رہے ہیں، اب دفتر پر ہیں، اب دفتر سے جا رہے ہیں، گاڑی چلائی، گاڑی کی دعا پڑھ لی، سواری کی جو دعا پڑھتے ہیں وہ پڑھ لی، پھر بھی یہ پڑھ لیں یا حفیظ ہو یا سلام ہو، یا حفیظ ہو یا سلام ہو، یا حفیظ ہو یا سلام ہو۔ تو یہ اس کی پڑھنے کی جب ہم پریکٹس بنا لیں گے نا، اللہ پاک نے چاہا تو اس کی جو برکتیں نصیب ہوں گی، خود آپ برکتیں دیکھ لیں کہ انشاءاللہ اس کی برکتیں ٹھیک ٹھاک ملیں گی۔ یہ اللہ پاک کا ذکر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ہمارے لیے تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات پر جب تک ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہی خیر رہے گی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہونا، گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا، گھر میں داخل ہونے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینا۔ آپ بتائیے ہم میں سے کون اتنا کرتا کون ہے؟ جو کرتے ہیں ان کو پوچھ لیں گے ان کو برکتیں نصیب ہیں یا نہیں ہیں۔
یعنی یہ تو میں نے جو آپ کو ابھی جو بات بتائی، یعنی جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں گھر والوں کو سلام کریں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد. عادت بنا، عادت سمجھتے ہیں، عادت بنا لیں، ہیبٹ ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں انفارگیٹیبل ہیبٹ، نہ بھولنے والی عادت. بالکل اتنی زبردست عادت ہونی چاہیے. ویسے تو گھر میں جب بھی داخل ہو بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیں، اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت ساری الجھنیں، پریشانیاں، باہر کا ڈر، باہر کا خوف، یہ آزمائش، وہ آزمائش، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، طرح طرح کے معاملات ہمیں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. ہر ایک کی جدا جدا پوزیشن ہے، ہر ایک کی ایک الگ الگ ڈیفرنٹ سچویشن ہوتی ہے، اولاد کے تعلق سے، گھر کے تعلق سے، اس کے ساتھ باہر کے تعلق سے، کاروبار کے تعلق سے، مارکیٹ کے تعلق سے، جاب کے تعلق سے، سب کی الگ الگ سچویشن ہوتی ہے. بچے مدرسے جا رہے ہیں تو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بچے فلاں جگہ جا رہے ہیں، بچے یہاں چلے گئے، ایک ٹینشن سا ہوتا ہے، نہ جانے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اللہ پاک کے سپرد، اللہ پاک کے سپرد کہ اللہ پاک ہمارے بچے کی، ہماری چیزوں کی حفاظت کرے گا. تو اس میں ہم یہ پڑھنے کی عادت نہیں رکھتے، یہ پڑھنے کی عادتیں رکھیں. یہ بہت خوبصورت باتیں الحمدللہ میرے ذہن میں جو آ رہی ہیں اللہ کی توفیق سے، وہ میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. یہ پڑھنے کی عادت رکھیں. اب جیسے میں نے کہا گھر میں داخل، یعنی جس کے گھر میں مالی تکلیف ہے، غربت ہے، وہ یہ پڑھے. اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے، اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلام عرض کر دے، السلام علیکہ ایھا نبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور سورہ اخلاص پڑھ لے. ہمارے بچوں کو سورہ اخلاص آتی ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں. آپ کو گھر میں خیر برکت نہ ملے تو پھر آپ بتائیے گا. یہ ہے اس گھر سے باہر نکلنے کی جو میں نے دعا بتائی، اس کے پڑھنے کی عادت بنائیں، اور گھر والوں کو اس کی ہم عادت دیں کہ یہ پڑھنا ہے. آپ نے آپ جیسے اسلامی بہنوں میں اس تو بیان ہے، تو کائنڈلی آپ اپنے جو محرم ہیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں جب ہم اپنے گھر میں، چاہے اسلامی بھائی اسلامی بہن کو بتا دیں کہ آپ نے یہ پڑھ لیا، نہیں پڑھ لیں پلیز. اسی طرح اشراق چاشت کی نماز، ابھی آپ کے یہاں بی نائٹ کا سلسلہ ہے، یو کے میں، یورپ وغیرہ میں بی نائٹ کا سلسلہ. میں اس وقت جولائی 2026 8 جولائی 2026 کو میں اس وقت آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. تو اس وقت یہاں بی نائٹ کا سلسلہ چل رہا ہے. تو اب فجر تقریباً 1:15 سوا 1 بجے کے آس پاس، نہ یہاں پر بھی فجر کا وقت شاید برمنگھم میں یہی کے آس پاس ہے، یہی ہے نا، تقریباً سوا 1 بجے کے آس پاس فجر ہے. کیا کہتے ہیں آپ، 1:15 1:15 نیئر 1:12 کے آس پاس، ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ یہاں پر آپ مجھے نہیں پتا کون کب کیا ان کی پریکٹس ہوتی ہے، لیکن آپ ہمارے یہاں جو نارملی جو لائف روٹین ہے وہ گھڑی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ سونے کا ٹائم ہے، یہ جاگنے کا ٹائم ہے. اپنے تو بعد ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹائمنگ کی تھوڑی سی وہ ساؤنڈ تبدیل ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ بعض اوقات یوں کہتے ہیں ظہر کے بعد مل لیں گے، فجر کے بعد مل لیں گے، عصر کے بعد مل لیں گے، مغرب کے بعد مل لیں گے. آپ تو یہ بول بھی نہیں سکتے کہ فلاں کے بعد، بہت مشکل ہے، فجر کے بعد مل لیں گے تو کب ملیں گے. تو اب مثال کے طور پر 2 بجے بھی اگر سوتا ہے تو بھی نیند ہو جاتی ہے. تو اب جیسے اس وقت آپ کے یہاں اگر کوئی 8-9 بجے اٹھتا ہے صبح کو، تو اس کے لیے اشراق چاش کا وقت موجود ہے نا. اٹھ کر نارملی ہم بات لیتے ہیں، وضو وغیرہ ہمارا ہو جاتا ہے، تو اشراق چاش کی نماز پڑھ لیں. جبکہ اشراق چاش کا وقت ہو، طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد اور ظاہوہ کبریٰ سے پہلے ہم یہ نمازیں ادا کر تو سکتے ہیں. پھر اس کی جو بعض شرعی قیودات یا شرعی حدود ہیں اس کو دیکھنا پڑھنا پڑے گا. تو یہ پڑھ لیں اشراق چاش کے نوافل، باوضو بھی رہنا نصیب ہو جائے گا.
اور جیسے گھر سے محرم جو آپ کے نکلتے ہیں، یا آپ اگر کوئی کسی شریعت کی اجازت کے ساتھ اگر آپ اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو مشورہ یہ دوں گا کہ قرآن کریم کی چند آیات پڑھ کے نکلیں، تلاوت قرآن کر لیں. پورے دن میں بندہ قرآن پڑھ کب رہا ہے؟ اب ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم پورے دن میں قرآن کب پڑھتے ہیں؟ ہم نے قرآن کتنا کھولا؟ تو اپنے گھر میں قرآن رکھے. اب تو ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے ہمارا انگلش ٹرانسلیشن کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے. آپ کے یہاں بھی دستیاب ہوگا انگلش ٹرانسلیشن. تو یہ ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے انگلش ٹرانسلیشن. تو کنز الایمان جو ترجمہ قرآن تھا اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہوا ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اگر اردو پڑھنا نہیں آتی. ورنہ تعلیم القرآن 2 والیوم کے اندر ہے، صراط الجنان ہمارا 10 والیوم کے اندر ہے. اس کی پوری اپلیکیشن آپ کے پاس آپ کے گیزٹ پر آ جائے گی. تو لیکن میں مشورہ یہی دوں گا، یہ میرا مشورہ ہے آپ سب کو، کہ قرآن کو اس کے مصحف یعنی جلد کے ساتھ اٹھائیے، لیجئے، اس کو چومیے، اس کو کھولیے اور اس کو دیکھ کر پڑھیے. اس کی جو برکت اور اس کا جو لطف اور اس کی جو خیر آپ محسوس کریں گے وہ آپ چیک کر لیجئے. قرآن اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرتا ہے. قرآن کی تلاوت سے شفا نصیب ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت اللہ پاک کا قرب دلاتی ہے، جبکہ پڑھنے صحیح آتا ہو. پڑھنے صحیح آتا. اب اگر پڑھنے صحیح نہیں آتا تو یہ تو بدقسمتی ہے کہ ایک مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت اسے قرآن صحیح دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا. اچھا، آپ میں سے بعض وہ اسلامی بہنیں ہوتی ہیں کہ جو یہ کہتی ضرور ہے کہ ہمارا بیٹا قرآن پڑھنے جاتا ہے مدرسۃ المدینہ میں، الحمدللہ ہم تو اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں. 100 کروڑ مرحبا، بہت مبارک. ہمارا بیٹا جامعۃ المدینہ میں ہے، ہماری بیٹی آن لائن پڑھ رہی ہے، ہمارا بیٹا آن لائن پڑھ رہا ہے. دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ برکت دے. ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے لیے بڑا اچھا اہتمام کیا ہوا ہے. تو ہمارا بچہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، دارالمدینہ میں بھی جا رہا ہے، وہاں بھی قرآن کی تعلیم بھی ماشاءاللہ حاصل کر رہا ہے. 100 کروڑ مرحبا. ویل ڈن، ویل ڈن، گڈ، ویری گڈ. مگر کیا پیرنٹس کو پڑھنے آ رہا ہے؟ کوشچن از دیٹ. میں بھی اس کے بعد ابھی ٹائم ہے بچے کے پاس، ابھی وہ بالغ نہیں ہے. What about parents? They can't read Quran. جو ان کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے مگر وہ پھر بھی نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ بھی انہی پیرنٹس میں ہیں، اگر نہیں ہیں میری طرف سے ایک بار پھر مبارکباد قبول کر لیجیے. لیکن اگر آپ انفارچونیٹلی اس طرح کے پیرنٹس میں ہیں کہ جنہیں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، یقیناً یہ ایک بڑا خوبصورت ثواب والا اور دنیا اور آخرت میں کام آنے والا فیصلہ کیا آپ نے کہ آپ نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ وابستہ کر دیا. دیٹس ویری گڈ ڈیسیجن. بٹ واٹ اباؤٹ اس؟ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نہیں پڑھیں گے؟ بچے کی قبر الگ ہے، ہماری قبر الگ ہے. ہمیں بھی تو قرآن دیکھ کر پڑھنے آنا چاہیے، قرآن کی صحیح تلاوت کرنا ہمیں آنا چاہیے. اس لیے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا، مدرسۃ المدینہ جو ایڈلٹ اسلامی سسٹرز کا ہے، آپ اس سے کنیکٹ کریں، رابطہ کریں، آن لائن کریں. جو آپ کو دعوت اسلامی کے ذریعے، عاشقان رسول کے ذریعے جو آپ کو پراپر آپ کو جو طریقہ کار مل سکتا ہے وہ کریں. دیر از سو مینی ویز. لیکن پہلے یہ کہ ہم چاہیں تو نا، ہمیں چاہنا تو ہے. اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے کائنڈلی ڈیسیجن لیجئے گا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت جو میرے ساتھ بیان میں ہے گھر میں ہو سکتا ہے بیٹھ کر جو ہماری جو ایلڈر اسلامی سسٹرز ہیں، دادی ہے، نانی ہے، دادا ہے، نانا ہے، وغیرہ وغیرہ، بڑی عمر کے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر ہمارے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے. دیکھیے یہ سوچ پیدا کریں، خیر کی سوچ. مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. آپ نے اپنے بچوں کے لیے پسند کیا، اپنے لیے پسند کریں. آپ نے اپنے لیے پسند کیا، اپنے والدین کے لیے بھی تو پسند کریں نا. کہ ہمارے والدین کیا اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے کہ ان کو نہ نماز پڑھنے آئی، نہ ان کو دیکھ کر قرآن پڑھنے آیا؟ میں تو ان بزرگوں سے بھی عرض کروں گا،
ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، کائنڈلی رحم کریں، اپنے اوپر ہی رحم کریں. اور دعوت اسلامی کے یہ جو ہمیں خوبصورت اور بڑے ایزی وے ملے ہوئے ہیں، گھر بیٹھ کر جو ہمیں سروس پرووائڈ ہو رہی ہے، اس کو اویل کریں. اس پر اگر تھوڑے بہت پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، 50-100 پاؤنڈ خرچ ہو جاتا ہے، یہ تو خوبصورت ہے، یہ تو پیسے کا نصیب جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، ورنہ تو پیسہ تو ویسے ہی یوں نکل جاتا ہے. اور اس میں تو اللہ برکت دیتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ ہوتا ہے. تو یہ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ روزانہ قرآن کریم کھولنا اور اس کو پڑھنا. اب یہ جو کچھ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب آنا ہوگا، دعوت اسلامی کو سمجھنا ہوگا، ان کے اجتماعات میں شرکت کرنی ہوگی. جو اسلامی بہنیں جو آلریڈی ہماری مبلغ ہیں، جو بیانات کرتی ہیں، دینی کام کرتی ہیں، ان سے آپ کو اپنا اچھی طرح ان سے کنیکشن قائم کرنا ہوگا، جوڑنا ہوگا، کنیکٹ ہونا ہوگا آپ کو ان سے. اور وہ انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک نے چاہا تو دینی ماحول کی طرف بھی لے کر آئیں گی. خود بھی انشاءاللہ اپنا بھلا کریں گی، آپ کا بھی بھلا کریں گی، کیونکہ وہ بھی اللہ نے چاہا تو دعائیں پڑھیں گی. اللہم سلمنی وسلم منی، اللہم سلمنی وسلم منی، اللہم سلمنی وسلم منی. یہ دعا یاد ہو جائے، یاد ہونی چاہیے، اب تک تو یاد ہو جانی چاہیے. بہت مختصر سی دعا، اللہم سلمنی وسلم منی. بہت آسان دعا ہے، اور اس کی برکت آپ اور ہم انشاءاللہ اس کو خود ہی دیکھ لیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اپنی ان عادتوں کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت ہو، ہمارے رزق حلال میں خیر و برکت ہو، ہمارے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی بھی حفاظت ہو. اور جو بھی اس طرح کے بعضوں کا ڈر، خوف اور کیفیتیں آتی ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے حفاظت رہے گی. اللہ بچائے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. جب اللہ بچائے تو جب ہم اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ہر چیز کو اپنے رب کے سپرد کر دیں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ پاک ہم سب کے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبتیں، سب کی حفاظت فرمائیں، سب میں برکتیں بھی عطا فرمائیں. تو اب یہ کچھ میں نے پڑھنے کا، یاد کرنے کا، کچھ چیز حاصل کرنے کا میں نے آپ کو مشورہ دیا ہے. کائنڈلی اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ اٹیچ کریں، اپنی فیملی کو اٹیچ کریں، اپنے بچوں کو اٹیچ کریں، اپنے گھر کے محرم کو اٹیچ کریں. اچھا، اب جو خاص کور پوائنٹ ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. الحمدللہ اب یو کے کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم اتنا بڑا، ویری بگ گران اجتماع ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ یہ اجتماع 18, 19 and 20th of September 2026 فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے کو ہونے جا رہا ہے. تو آپ سب کو ایک تو اس اجتماع کی خوشخبری بھی میں پہنچاؤں کہ اس اجتماع کی تیاری الحمدللہ جاری ہیں. اور میرا ابھی میرا روٹ تو یورپ کا تھا، لیکن یورپ جاتے جاتے اس کی تیاری میں کچھ اپنا حصہ ملانے کے لیے میں بھی چند دنوں کے لیے یہاں پر حاضر ہو گیا ہوں. اللہ پاک ثواب سے محروم نہ کرے. تو یہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی عالیشان اجتماع ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. thousands of اسلامی برادرز انشاءاللہ یہ اس میں شرکت کی، اللہ نے چاہا تو سعادت حاصل کریں گے. اب اسلامی بہنوں کے لیے کیا سوال تو یہ، وہ صحابیات کا ایک وہ جذبہ آپ کو یاد ہوگا کہ صحابیات سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی، یا رسول اللہ مرد تو یہ نیکی لے گئے، عورتوں کے لیے کیا ہے، عورتوں کے لیے کیا نیکی؟ کیا جذبہ تھا صحابیات کا. اللہ، تو آپ کے لیے بھی کیوں نہیں ہے؟ آپ پہلے تو یہ کریں کہ اس اجتماع کی دعوت گھر گھر پہنچائیے، کیونکہ آپ کہیں گے یہ تو مردوں کا آ رہا ہوں میں. گھر گھر یہ دعوت پہنچائیے اجتماع کی، گھر گھر یہ دعوت پہنچائیں کہ 18, 19 اور 20 آف سپٹمبر یہ الحمدللہ اجتماع، یہ شو گراؤنڈ، ایڈریس کیا ہے؟ نیو یارک شو گراؤنڈ، لنکن، نیو یارک شو گراؤنڈ لنکن میں یہ اجتماع ہونے جا رہا ہے. بہت بڑا
پتہ چلا ہے کہ یہ میدان ہے اور آؤٹ فیلڈ ہے، اور وہاں پر انشاءاللہ ایک ہیوج ارینجمنٹ ہوگا فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے. تو الحمدللہ ہمارے یہاں علاقوں سے، سٹیز سے، مسجد سے بسیں چلیں گی. آپ نے جتنے اسلامی بہنیں ابھی دیکھ اور سن رہی ہیں، بعد میں دیکھیں گی، سنیں گی، جن جن تک آواز پہنچے، جن جن تک دعوت پہنچے، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور بھی ضرور اپنے گھر کے محرم کو، جو مرد ہیں، بیٹا ہے، بھائی ہے، والد ہے، شوہر ہے، کائنڈلی آپ اس کو ضرور بھیجیے گا. اپنے پڑوس کو دعوت دیں جو نیبر ہیں کہ وہ اپنے گھر کے محرم کو اجتماع میں، نہ صرف اجتماع میں بھیجیں بلکہ اجتماع کی تیاری کرائیں، اس کی دعوت کو عام کریں. یہ نیکی کی دعوت ہے. نہ جانے آپ کی نیکی کی دعوت دینے سے، آپ کی کسی کو ترغیب دلانے سے کوئی کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے، کوئی دین کی طرف آ جاتا ہے، کوئی بے نمازی بن جاتا ہے، کسی کے گھر میں امن و سکون کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو غور سے سنیے گا کہ اگر تیری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ان سب سے وہ تیرے لیے بہتر ہے. بہت ثواب کی بات ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے. تو یہ گیدرنگ جو ہوتی ہے اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. کئی بے نمازی بن جاتے ہیں، بد اخلاق با اخلاق بن جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی شراب کا عادی ہو، جوئے کا عادی ہو، ظلم کرنے والا ہو، اور ان اجتماعات کی برکت سے وہ توبہ کی طرف چلا جاتا ہے اور ماشاءاللہ مسجد کا راستہ لے لیتا ہے، نیکی کی طرف آ جاتا ہے. اب رہا اسلامی بہنیں، تو ابھی کچھ ہی دیر پہلے یو کے کی کچھ مشاورت کی جو اسلامی بہنیں، ان کے ساتھ ایک مشورہ ہوا تھا. تو اس مشورے میں یہ بات ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسلامی بہنوں کو بھی اس میں محروم نہ رکھا جائے. یعنی اس حوالے سے کہ جو سنڈے کی جو اسپیشل جو سلسلہ ہوگا، جس میں بیانات بھی ہوں گے، جی ہاں، ذکر بھی ہوگا، تصور مدینہ بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی. یہ بڑا چند گھنٹوں کا یہ بڑا خوبصورت ایک سیشن ہوگا. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ تمام اسلامی بہنیں اپنی جو یو کے کی جو مشاورت ہے ان کی مشاورت سے، یو کے کی مشاورت اپنی عالمی مجلس سے مشاورت سے کنیکٹ ہو جائے، اور انشاءاللہ سنڈے کا اجتماع یہ اسلامی بہنیں مختلف سٹیز کے اندر جمع ہو کر دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی جو مشاورت ہے وہ اس کے لیے بھی ایک ارینجمنٹ کرے گی کہ کہاں کتنی اسلامی بہنیں جمع ہو سکتی ہیں. اگر بہت زیادہ اسلامی بہنیں ہوں گی تو ان کو 3 سے 4 حصوں میں کہاں تقسیم کرنا ہے. مدنی چینل پر لائیو آ رہا ہوگا تو آپ کے لیے کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوگا. تو اسلامی بہنیں اس کی بھی تیاری کریں گی، اس کی بھی دعوت کو عام کریں گی. مگر یہ سنڈے کا جو اجتماع ہے یہ تو آپ اسلامی بہنوں کے لیے اپنی جگہ پر ہوگا، اور وہ ایک خاص چند گھنٹوں کی وہ جو سلسلہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن جو چیزیں ہیں کہ جو آپ نے اپنے گھر کے محرم کو بھیجنا ہے، اس کی دعوت کو عام کرنا ہے، یہ ضرور آپ نے اس اجتماع کی تیاری میں اپنا حصہ ملانا ہے. اور اس کے اللہ نے چاہا تو آپ کو اجر بھی ملے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا. اس اجتماع کی میں برکت بتاؤں، یہ جو اجتماع ہوگا، جیسے کہ آپ کا اجتماع ہوگا یہ جو آپ جو جمع ہوں گی، یہ اجتماع اتنی برکتوں والا ہوتا ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے. اس وقت حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بیان فرما رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر خوشی سے فرمایا، جو تمہارا کوئی گروہ بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ اتنی تعداد میں فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں. اگر تمہارا گروہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. اگر تم الحمدللہ کہتے ہو تو فرشتے بھی الحمدللہ کہتے ہیں. اور اگر تم اللہ اکبر کہتے ہو تو فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر وہ فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ پاک ان سے زیادہ جاننے والا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں، ہمارے رب تیرے بندے تیری پاکی بیان کرتے تھے تو ہم نے بھی تیری پاکی بیان کی، انہوں نے تیری برائی بیان کی، ہم نے بھی تیری برائی بیان کی، تیری خوبیاں بیان کی. انہوں نے تیری حمد بیان کی، ہم نے بھی تیری حمد بیان کی.
اس پر اللہ پاک فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں ان میں فلاں بندہ بڑا بدکار ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وہ یعنی ذکر اللہ کے لیے دینی اجتماع سجانے والے ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. سبحان اللہ. آپ کا درس ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا مدرسۃ المدینہ بالیگان ہو رہا ہوتا ہے، جہاں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے، ہفتہ وار آپ کا ویکلی اجتماع ہو رہا ہوتا ہے. الحمدللہ ہر ہفتے اجتماع ہوتا ہے، ویکلی اجتماع اسلامی بہنوں کا، تو اس میں بھی شرکت کیجئے. یہ دینی اجتماعات میں شرکت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے. اور اب تو بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے 18, 19 and 20 سپٹمبر 2026. آپ نے اس کی ڈیٹیں یاد کرنی ہیں، آپ نے اس کی دعوت کو عام کرنا ہے. آپ نے محارم اور جو آپ کے آس پڑوس کے جو فیملیز ہیں ان کے جو محارم ہیں، جو ان کے گھر کے جو مرد ہیں، ان کو آپ نے اس اجتماع میں اسلامی بہنوں سے ہی آپ نے رابطہ رکھنا ہے کہ وہ ان کو بھی تیار کر کے ان اجتماعات میں بھیجیں. اور پھر آپ نے اپنے سنڈے کی اجتماع کی بھی تیاری کرنی ہے جو 20 سپٹمبر 2026 کو ہوگا. یہ پہلے ہی ڈے ٹائم میں ہی ظہر سے پہلے ہی نشست، کیونکہ ظہر پر تو آئی تھنک ہم اجتماع ختم ہو جائے گا ہمارا، ظہر اور عصر کے درمیان اجتماع ختم ہو جائے گا. تو یہ سارا ڈے ٹائمنگ میں ہی ہوگا. تو آپ کو اللہ پاک برکتیں دے، اللہ پاک آپ کو سکھ عطا کرے، گھر بار کا سکھ عطا کرے. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک ان اجتماعات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا ضرور اس میں حصہ آپ نے ملانا ہے، اور اس دعوت کو آپ نے ضرور عام کرنا ہے. اور اسلامی بہنوں کے ذریعے اپنے دیگر جو دعوت اسلامی کے دینی کام ہو رہے ہیں اس میں وہ اپنے بچوں کے لیے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور دارالمدینہ کا ضرور انتخاب رکھیے گا، اور گھر میں مدنی چینل چلاتے رہیے گا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کچھ اور صلی اللہ علی محمد. بہت بہت شکریہ. Inspired Bayan. Through the Sunnah inspired Bayan, we learn to live, to love, forgive, and quietly give. Sunnah inspired Bayan.